حدیث موجود ہے کہ کھانے کے سٹارٹ میں پانی پینا شفا ہے، درمیان میں پینا دعا ہے اور آخرت میں پینا وبا ہے یعنی بیماری ہے، یا پھر یہ حکیموں ڈاکٹروں کی رائے ہے یعنی میڈیکلی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے؟ یہ میڈیکل ایشو ہے جی. مطلب حدیث تو ہمیں کوئی نہیں ملی اس کے اوپر کہ شروع میں پانی پینا جو ہے وہ شفا ہے اور درمیان میں دعا ہے اور اینڈ پہ وبا ہے یعنی بیماری ہے. حدیث تو کوئی نہیں ہے یہ، یعنی حکیموں کا اور ڈاکٹرز کا یعنی پوائنٹ آف ویو ہے. اور کیونکہ اسلام دونوں علوم کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج کو بھی یعنی وحی کے علم کو بھی اور ایکوائرڈ نالج کو بھی، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم. میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. یہ دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک علم بھی ویریفائی کر دینا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ غلط مانی جائے گی. مثلا ہمیں علم سائنس نے بتایا کہ پیٹرول جو ہے آگ کو بھڑکا دیتا ہے، یعنی فزیکل فنومینا آف نیچر کا علم ہے نا، یہ خدائی قوانین کا علم ہے نا، یہ سائنٹیفک فیکٹس نہیں ہے، خدائی قوانین ہے. سائنس نے صرف ڈسکور کیا ہے ان کو. اس طرح نیکڈ آپ جسم ٹچ کریں یورینیم کے ساتھ تو وہ آپ کو سکن کینسر کر سکتا ہے. اب قرآن حدیث میں نہ بھی لکھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایکوائرڈ نالج میں تو ہے نا. یہ دونوں علوم اللہ نے دیے ہیں نا. تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولًا، بے شک کان آنکھیں عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو استعمال کر کے حق بات حاصل کیوں نہیں کی. اس سے توہمات کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. یعنی کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نہ اس کو وہی مانتی ہے کہ یہ نحوست ہے نہ سائنس مانتی ہے تو چھوڑ دیں اس کو. میڈیکلی یہ جو مسئلہ ہے نا جی پانی اینڈ پہ پینے والا، یہ تو واقعی یعنی بیماری اور موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی آپ میڈیکلی ایک چیز دیکھیں نا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہمارا معدہ تیزاب چھوڑتا ہے، HCl. اور دیکھیں خدا کا نظام دیکھیں، تیزاب سر باہر لگ جائے کھال کو تو کھال نہیں بچتی. اور معدہ جو سب سے نازک جگہ ہے اس میں معدے کے اندر اللہ نے ایک تولیہ نما، آپ دیکھیں یہ اوجڑی جب آپ لے کے آتے ہیں تو وہ تولیہ نما ایک کھال سی ہوتی ہے جو بڑی مشکل سے اترتی ہے. سر مشکل سے اس لیے اترتی ہے کہ وہ اللہ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے تیزاب کو سسٹین کرنے کے لیے. اور وہی تولیہ نما کھال ہمارے اندر بھی ہے، اور جن کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان کو معدے کا السر ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو بڑی مصیبت، یعنی وہ معدے کا زخم ہو جاتا ہے. اور معدے میں اگر زخم ہو جائے نا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ یعنی کیوریبل نہیں ہے. اللہ یہ کہ کوئی بندہ مسلسل معدے کو اس حوالے سے یعنی روزے کی پریکٹس کروانا شروع کر دے. بہت لمبا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے اس تولیہ نما جو کھال ہے اس میں ذرا سا سوراخ ہو گیا، پھر معدے کا اپنا تیزاب اس کو لگے گا تو زخم کرے گا. پھر وہ کہتے ہیں خاص لمٹ سے زیادہ نہیں آپ نے کھانا، ادروائز تیزاب زیادہ چھوٹے گا، زیادہ تکلیف ہوگی. اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو تیزاب وہ چھوڑتا ہے معدہ اس کو ہضم کرنے کے لیے. جب آپ کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں تو اب وہ پانی کی وجہ سے وہ تیزاب ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے یعنی ہلکا ہو جاتا ہے، پھر معدہ اور تیزاب چھوڑتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، تو وہ ایکسیسو تیزاب ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو آپ کی بیٹری ہیں، بیٹریوں کا آپ پانی چیک کرتے ہیں، تیزاب نہیں چیک کرتے. کیوں؟ تیزاب تو ویپوریٹ نہیں ہوتا نا، بیٹری کا پانی صرف اڑ جاتا ہے، تیزاب اتنا ہی رہتا ہے. آپ پھر پانی اور ڈالتے ہیں، پھر بیٹری پوری کر دیتے ہیں، ورنہ تو اگر تیزاب بھی اڑ جائے تو آپ تیزاب بھی اور ڈال رہے ہو، تیزاب نہیں اڑتا. تو یہاں پہ بھی یعنی تیزاب تو جب آپ زیادہ چھوڑ دیں گے تو پھر معدے کو ڈیمیج کرے گا، اس کی وجہ سے پھر تیزابیت ہو جاتی ہے. تو جو چیز میڈیکلی ثابت ہو جائے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. ایون نبی علیہ السلام تو اس سے بھی بہت آگے گئے ہیں. اب یہ بڑی خطرناک روایت ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں ہیں. میں نے مسئلہ 39 میں بیان کی تھی، میں یہاں پہ بھی بیان کر دیتا ہوں. اس کے اوپر امام نبوی نے صحیح مسلم کے اندر باب کیا باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن معاملات میں واجب ہے. وہ تعبیر نحل والا واقعہ جو ہے کھجوروں والا، کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے تھے، گرافٹنگ کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہے، نیچر کو بدلنا ہے نا، ایک کی ادھر لگائی ایک کی ادھر. آپ نے منع نہیں کیا لیکن مشورہ دیا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے. انہوں نے نہیں کیا تو فصل خراب ہوگی. نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کرنے کے لیے آگے. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا نہ کرو، میرا تو ایک مشورہ تھا، اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہارے ساتھ کروں تم اس کو ماننے کے پابند ہو،
اگر میں کوئی ذاتی مشورہ تمہارے دنیا کے کام میں دوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَكُمْ، دنیا کے کاموں کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام ہمیں جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جیٹ انجن بنانے کا فارمولہ نہیں دیں گے. آپ ہدایت کے امام ہیں، یہ آپ کی فیلڈ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کا کوئی لائق ترین صحابی بھی اس وقت دنیا میں آ جائے اور اس کے سامنے موبائل فون رکھیں اور بتائیں گے اتنی دور تک سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اس کی وجہ سے، تو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو فزیکل ورلڈ نے کتنی ترقی کر لی ہے. ہمارا بچہ ان چیزوں کو استعمال کر لے گا، ان کو پہلے سیکھنا پڑے گا تو استعمال کریں گے، تو ان کی کوئی بزرگی سٹیک میں نہیں لگ جائے گی، ان کی فیلڈ نہیں ہے. تو سائنسی حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے تجربات کی بنیاد پہ جو سائنسی علم ہے نا، اس کے اوپر اپنی ورڈک آپ نے واپس بھی لی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ایسی عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے روک دیا تھا جو عورتیں دودھ پلا رہی ہوں یا پریگنٹ ہوں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے فارس اور روم کی عورتوں کو کے بارے میں یہ مجھے آبزرویشن ملی ہے کہ وہ بھی یعنی دودھ پلانے کے دوران بھی جب ان کے مرد ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں اور نیکسٹ پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے تو وہ پہلے بچے کے دودھ کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، لہٰذا اب میں تمہیں منع نہیں کرتا. تو آپ نے کوئی وحی کے ساتھ تو نہیں، وہ ایک فزیکل سائنٹیفک ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ایک بات کی ہے نا. ابھی بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے، اور دیکھیں نبی علیہ السلام کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے کھول کے بیان کر دیا کہ دیکھو اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تم مانو گے، دنیاوی مشورے میں اگر کوئی میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اس فیلڈ کے اندر. اب نبی علیہ السلام نے تو گرافٹنگ نہیں کی تھی، آپ کا تو ایکسپیرینس تھا بھیڑوں کا، بکریاں پالنے کا، باقی چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں تھا. یعنی اگر آج کے دور میں صحابہ کرام ہو تو ان کو بھینس کی عادتوں کا تو نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے تو بھینس دیکھی بھی نہیں ہوئی، صرف امام حنیفہ نے دیکھی ہوئی ہے. اچھا، تو وہ بھینس چونکہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ تو اس طرف پایا جاتا ہے نا. بھینس کی عادتیں گائے سے بالکل مختلف ہیں. بھینس جو ہے نا وہ کیچڑ میں بھی رہ جاتی ہے، گندا مندہ جانور ہے، اور وہ جو گائے ہے بڑا سوفسٹیکیٹڈ جانور ہے، صاف ستھرا رہتا ہے. اور بھینس جو ہے اس ڈالے سے بڑی لاڈلی ہے، فوراً بیمار ہو جاتی ہے، اس کی بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے، ادروائز تو یہ بیمار ہونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے. وہ ذرا ٹف جانور ہے گائے جو ہے. تو ان کی عادتیں بڑی مختلف ہیں ایک دوسرے سے. تو اب ظاہر ہے کہ جس نے بھینس دیکھی نہیں ہوئی ہے تو وہ جب تک بھینس کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں کرے گا اس کا نالج نہیں آئے گا. تو جو سائنٹیفک فیکٹس اور یعنی فزیکل فینومینا کی آبزرویشنز ہیں، یہ اس کو آپ نے دین کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا بلکہ ایکسپیرینس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا. اس لیے اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. سر وہ دائرہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن سچائی دونوں طرف پائی جاتی ہے. البتہ جو چیزیں علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم سائنس میں نہیں پیش کریں گے، کوئی سائنس کی ڈومین میں نہیں آئیں گی. یعنی اگر آپ کہیں کہ سائنس جو ہے وہ ویب کیم لگا کے عذاب قبر ڈیٹیکٹ کر لے یا فرشتوں کو ڈیٹیکٹ کر لے، وہ نہیں کر سکتی. وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو آبزرو کرتی ہے، خواہ وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہم دیکھ تو نہیں سکتے نا، جن کی وجہ سے یہ موبائل اور سیٹلائٹ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، لیکن ہے تو یہ فزیکل چیز ہے نا، فزیکل چیز ہے نا. ٹھیک ہے، آواز دیکھ نہیں ہم سکتے، محسوس کرتے ہیں، فزیکل چیز ہے. فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سائنس کی ڈومین میں ہے، اور جو ما بعد الطبیعات جسے کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں علم غیب کے ساتھ، وحی کے ساتھ. اس میں آپ نے ایمان بالغیب ہی رکھنا ہے بس. ظاہر ہے کہ وہ پیغمبروں کو دکھائی جاتی ہے، عذاب قبر دکھایا گیا، جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں نا وہ ان کے اوپر ایمان رکھا جائے گا. باقی جو فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں، جنگوں میں بھی آپ دیکھیں نا، اب یہ جو غزوہ خندق میں جو خندق کھودنے کا مشورہ ہے حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا نا، انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے وہاں پہ فارس کی جنگوں میں اسے آبزرو کیا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایکسپیرینس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی یہ کرتے ہیں، اور وہ دیکھیں وہ فائدہ مند بھی ہوا. تو اس حوالے سے ان دو مختلف چیزیں ان کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.